الحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذی الحجہ کی آمد ہو رہی ہے اور آج ذو القعدہ کی 21 تاریخ ہے، چند دن باقی ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ ذو الحجہ کے مہینے کے حوالے سے، بالخصوص ابتدائی 10 ایام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کر دوں. اسلامی اعتبار سے ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی اور قمری سال کا 12واں مہینہ اور آخری مہینہ ہے. اس مہینے کے ختم ہونے پر اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں ایک اور نقطے کی بات سمجھ لیں. بعض لوگ ذو الحجہ مہینے کا نام لیتے ہیں اور بعض ذی الحجہ. آخر اس کا معنی کیا ہے اور اس کی کیا تحقیق ہے، مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ذو الحجہ عربی زبان کا جملہ ہے اور یہ دراصل 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک لفظ ذو اور دوسرا الحجہ. ذو کے معنی ہے والا. عربی کے قاعدے کے لحاظ سے کبھی یہ ذو اور کبھی ذی استعمال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ذو الحجہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ذی الحجہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال الحجہ کے معنی حج کرنے کے آتے ہیں، تو ذو الحجہ کے معنی ہوئے کہ حج کرنے کا مہینہ. اس مہینہ میں حج کی ادائیگی کی جاتی ہے اور حج اسلام کا ایک عظیم ترین رکن ہے. لہذا اس مہینے کے ساتھ حج کی ادائیگی کا تعلق ہونے کی وجہ سے اس کو ذو الحجہ یعنی حج والا مہینہ قرار دیا ہے. تو اب آتے ہیں ذی الحجہ کی فضیلت کی طرف، یعنی ماہ ذی الحجہ کی فضیلت. تو یاد رکھیں ذو الحجہ کا مہینہ ماہ ذی القعدہ کے اختتام پر شروع ہوتا ہے اور ذو الحجہ اسلامی سال کا بالکل آخری مہینہ ہے. اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہونے پر اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے ذو الحجہ کا مہینہ جو سال کا اختتامی مہینہ ہے، گویا پورے سال کا تتمہ اور خلاصہ ہے. انسان کی زندگی کا 1 سال مکمل ہونے پر اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لے کہ کس حال میں گزارا ہے اور اس کو پورے سال میں کیا کچھ آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا موقع نصیب ہوا. یہ محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے. اچھی حالت پر شکر کریں
اور بری حالت پر استغفار کرے. یعنی گزرے سال میں جو اچھے کام ہوئے تو ان اچھے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو برے کام ہوئے ان پر توبہ اور استغفار کرے، اور آئندہ سال کے لیے ابھی سے برائی کو چھوڑنے کو اچھی حالت سے تبدیل کرنے کا ارادہ کر لے اور پختہ ارادہ کر لے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، خطبہ میں آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. آیت کا ترجمہ ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی. یہاں مفسرین اعظام نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن مراد لیے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ایام العشر. مفسرین اعظام نے یہاں پر ایام معلومات سے کیا مراد لیا؟ تو مفسر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے ابتدائی عشرہ ذوالحجہ مراد ہے. یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. بہت سارے لوگ یہ بات پوچھتے رہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے بہت بڑے فضائل بیان ہوئے، تو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے 10 دن زیادہ افضل ہیں یا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن زیادہ افضل ہیں؟ تو یاد رکھیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر. حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کے افضل ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. اس حدیث میں تو ان ایام کو سب سے افضل قرار دے دیا گیا ہے، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں ان کو افضل ترین اور افضل قرار دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عشرہ ذوالحجہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سے کون سا افضل ہے؟ تو یاد رکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں جو ہیں 10 راتیں ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہیں.